بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، الا طرف، الملائی سرداروں کے، من سے بنی اسرائیل اسرائیل کے، من سے بعد موسیٰ علیہ السلام کے، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لیے نبی کے، لا کے، ہم اپنے، ابعث اب بھیجیے، لنا ہمارے لیے، ملکن کوئی سردار بادشاہ، نقاتل ہم لڑائی کریں، فی میں سبیلی راستے، اللہ کے، قال اس نبی نے فرمایا، حل کیا، عصیتم امید کی جا سکتی ہے تم سے، ان اگر کتبہ فرض کر دی جائے، علی اوپر، کم تمہارے، القتال جنگ، اللہ یہ کہ نہ، تقاتلو تم جنگ کرو گے، قالو انہوں نے کہا، واو اور ما کیا ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ، نقاتل ہم جنگ کریں، فی میں سبیلی راستے، اللہ کے، واو اور قد تحقیق، اخرج نکالا گیا، نا ہمیں، من سے دیاری گھروں، نا اپنے، واو اور ابنائی بیٹوں کو، نا ہمارے، پس لما البتہ جب، کتبہ فرض کر دیا گیا، علی اوپر، ہم ان کے، القتال جنگ کرنا، تولوا وہ پھر گئے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے سے، من سے ہم ان، واو اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ کو علم نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی جماعت تھی، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسا بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جنگ کریں، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے ان سے کہا کہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو پھر تم جنگ نہ کرو، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہے، کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور اپنے بیٹوں سے بھی نکال دیا گیا ہے، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو سوائے چند لوگوں کے باقی سب پھر گئے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بھی جہاد کو اب ضروری قرار دے دیا گیا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت ان کو پہلی اقوام کے واقعات سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 350 سال بعد، ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے 350 سال بعد کا واقعہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب
قوم عمالقہ سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ان کی قوم بنی اسرائیل کو لڑنے کا، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو تب اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کے طور پر 40 سال تک وہ ایک وادی میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دوسری جگہ تفصیل سے اس واقعے کو پڑھیں گے، تو وہ ادھر ادھر ہی گھومتے رہے، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو تب یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ جو ان کے پاس کافی جو قاضیوں کا سسٹم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظم طریقے سے شروع کیا تھا، تو قاضی فیصلے کرتے اور سارے جو ہے نا ان کی بات مانی جاتی، اور بہت زیادہ ٹائم اسی طرح بھی گزر گیا، اور بعد میں انہوں نے حضرت یوشع بن نون کے دور میں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے فلسطین بھی فتح کر لیا تھا، اور بہت اچھا دور ان کا آیا، اللہ رب العزت نے ان کو پھر سربلندی سے نوازا اور بہت ہی عزت بھی ان کو ملی۔ لیکن پھر بعد میں ایسا ہوا کہ حضرت یوشع بن نون کا بھی قاضیوں کا نظام بنایا ہوا بڑا زبردست تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسا ہو گیا کہ بنی اسرائیل آپس میں بھی اختلافات کا شکار ہو گئے، بکھر گئے، بے عملی آ گئی، سستی اور لاپرواہی آ گئی، جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ارد گرد سے کبھی کوئی قبیلہ ان پہ حملہ کر رہا ہے، کبھی کسی کی طرف سے جنگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ کرتے کرتے آخر میں تو ایک بادشاہ تھا جالوت، جس نے بنی اسرائیل پہ حملہ کیا اور بہت زیادہ اس کا نقصان کیا۔ جیسے کہ انہوں نے یہاں تک کہ جیسے کہ آپ یہ آیت مبارکہ میں دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے بیٹوں کو بھی، ہمیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا، یعنی کہ تمام مردوں کو کیا تھا، بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا وہاں سے، اور ان کے گھروں پہ، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر دیا گیا تھا، ان کے بیٹوں کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے بھاگ کے اپنی جان بچا کے مسجد اقصی میں جمع ہوئے، اور وہاں پر اس وقت جو ہے وہ حضرت سمویل علیہ السلام کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت پیغمبر مقرر کیے گئے، تو تب یہ لوگ حضرت سمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں، جس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے اور ہم جہاد کریں گے۔ جیسے دیکھ لیں آپ آیت مبارکہ کے کنٹینٹس میں کہ کیا اللہ رب العزت کیسے فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ ہم نے گزشتہ 2-3 آیات پہلے ایک آیت مبارکہ کے اندر میں نے اس میں بہت ڈیٹیل کی تھی کہ اللہ رب العزت ایسا کیوں فرماتے ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی مشہور ہے، اتنی سنائی دیتی ہے، آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوئی، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، ایک اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بات یقینی ہے، اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی ہوئی، میں اللہ قرآن میں اس کو بیان کر رہا ہوں، تو یہ بات ایسے ہونی چاہیے آپ کے لیے کہ جیسے آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے، جسے دیکھی ہوئی بات یقینی ہوتی ہے، اس طرح اللہ رب العزت کا بتایا ہوا واقعہ بھی یقینی ہوتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اسی طرح یہ بات ہوئی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ ایسے سردار گزرے، ان کے احوال سردار، قوم، جماعت، گروہ، سب الفاظ اس ملا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ کوئی ایک ایسی جماعت تھی بنی اسرائیل کی کہ جو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب ان کے اوپر جالوت مسلط ہو گیا اور ان کے اوپر اس نے حملہ کر دیا اور ان کو کمزور کر دیا، تو واقع جب مسجد اقصی کی طرف فلسطین میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے نبی سے یعنی کہ کس سے، سمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ، ایسا سپہ سالار مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، کیونکہ نبی کا بنایا ہوا جو وہ سپہ سالار ہوگا، نبی خود جو ہے وہ سپہ سالار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ آپ ڈیٹیل میں تفسیر میں پڑھیں گے، سن لیا ہوگا آپ نے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ نبی مقرر کیے گئے تھے، تو ان کا بھی یہی کام ہو سکتا تھا، لیکن اس سے ہمیں ایک اور ہنٹ ملتی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول ملتا ہے، حالانکہ نبی بھی سپہ سالار ہوتے ہیں، نبی بھی سب کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نبی کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیا۔ اس سے یہ ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ضروری نہیں کہ ہر کام ہم ہی کر سکیں۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت تیز ہو گئے، بہت ذہین ہو گئے، ہمیں بہت سمجھ ہے، ہم یہ کام بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، ہر چیز میں گھس جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی ہم سے صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا۔ تو یعنی کہ جس کا کام اس کو ساجے والی بات ہے کہ جو کام یعنی کہ اللہ کے نبی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جب بادشاہ کا مطالبہ کیا تو نبی نے اللہ سے دعا کی اور خود ایک بادشاہ مقرر کر دیا، تاکہ ایک سپہ سالار جیسے نبی ہے تو وہ دین کی بات بتائیں گے، سمجھائیں گے، تربیت کریں گے، جہاد کے لیے تیار کریں گے، لیکن پھر جو کیا ہوگا، بادشاہ ہوگا یا سپہ سالار ہوگا، وہ ان کو جہاد کی پریکٹس کروائے گا، اس کی دیکھ بھال
وال کرے گا سب کچھ، تو انہوں نے دوسرے کے ذمہ کام لگا دیا۔ گویا کہ ہمیں اپنے اندر کی صلاحیت کو جانچ کر، اپنی ذات کو دیکھ کے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کام کا ہمارے پاس آئیڈیا ہے تو ہم ان لوگوں کے حوالے وہ آئیڈیا کریں کہ جو اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ عملی زندگی سے تعلق ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس نبی نے ان کو یہ سمجھایا کہ اللہ تو تمہیں بادشاہ مقرر کر دیں گے، لیکن ابھی تمہارے پر جنگ فرض نہیں ہے، ابھی تمہارے لیے کوئی حکم نہیں آیا ہے، تم بے شک پستی میں ہو، ذلت میں ہو، لیکن کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن جب تم خود یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، تو جب وہ بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا، سپہ سالار بنا دیا جائے گا، تو اس کے بعد اگر تم نے جنگ سے انکار کیا تو تمہاری سزا بھی بری ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان سے کہا یہ گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم سے مجھے یہ امید ہے، تم سے کچھ بعید نہیں کہ جب جنگ فرض ہو جائے تو تم نہ لڑو، تم جنگ نہ کرو، کیونکہ بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی ہے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل، تو کہنے لگے ہم کیوں جنگ نہ کریں گے؟ یہ بھی اب تفسیر میں بہت ڈیٹیل سے سن چکے ہوں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اہمیت جہاد کی نہیں تھی۔ جہاد کے لیے ان کا نظریہ کیا تھا کہ ہمیں اور ہمارے بچوں، ہمیں اپنے گھروں اور بچوں سے دور کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ وہاں سے بھاگ کے گئے تو ان کے گھر بار بھی ان سے رہ گئے، ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی وہیں پہ رہ گئے، کسی کو انہوں نے قید بنا دیا، لیکن کسی بھی طرح سے وہ کیا ہو گئے؟ اپنے بچوں سے بچھڑ گئے۔ دیارینا، اپنے گھروں سے دور چلے گئے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے کیا ہو گئے؟ بچھڑ گئے۔ تو تب انہوں نے کیا کہا؟ ہم کیوں نہ جنگ کریں گے؟ ہمیں تو ہمارے گھر بار ہمارے چھین لیے گئے، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے، ہم تو جہاد کریں گے، ہم جنگ کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب ہم سے چھین رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارا دین ہم سے دور کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے جو ہے نا اسلامی ساری چیزیں ختم کی جا رہی، نہیں، بلکہ کہنے لگے ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے۔ تو لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کا مقصد چونکہ چھوٹا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو توفیق بھی کم ملی۔ فلما كتب عليهم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو وہ تھوڑے، اچھا میں بار بار کہتی ہوں یہ جب جملہ الا آ جائے تو یہ ہوتا ہے تولوا، وہ پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، مطلب کیا ہے کہ تھوڑے ان میں سے ایسے تھے جو نہیں پھرے، تولوا وہ سارے کے سارے پھر گئے، الا قلیلا منهم، مگر تھوڑے سے ایسے بھی تھے جو ابھی بھی ثابت قدم تھے، اور جن کو ہم اگلی آیات مبارکہ میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، کس کو اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کیا اور اس نے کس حکمت سے کام لیا۔ یہ سب ہم اگلے اسباق میں آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اچھی طرح سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واللہ علیم بالظالمین، فرمایا اللہ رب العزت ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم نے یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے نا، یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جنگ کی استطاعت نہیں ہے، جنگ کی ہمت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ صرف دکھانے کے لیے ہم کیوں نہ لڑیں، ہمارے سے زیادتی ہوگی، انا کا مسئلہ بنا کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اللہ سے سپہ سالار مانگ لیا، اور پھر بعد میں کیا کیا؟ جنگ نہیں کی اور پھر سزا ملی، اور بعض جو نہ کمزوری ان کے اندر سامنے آئی تو انہوں نے گویا اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ اور علیم بالظالمین، ہر ظالم کو اللہ جانتے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے ظلم کرنے والا ہو۔ ہم ظالم سمجھتے ہیں صرف وہی ہوتا ہے جو کسی کو مارے پیٹے، وہ ظالم ہوتا ہے، نہیں، ہر وہ شخص ظالم ہے جو اپنے اللہ رب العزت کی دین سے ہٹا ہوا، وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہر وہ شخص ظالم ہے جو کسی کا جو حق اس کے اوپر ہے اس کے حق کو جو ادا نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے کہ اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے تم میں سے سچے مسلمان کون ہیں، کون دین کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جہاد نہیں کر رہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ کتنا ہے، ہمارے جذبے، ہماری نیت کو دیکھ اللہ رب العزت ہمارے لیے جہاد کی جو ہے نا وہ اجر بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہماری پختہ نیت تو نہیں، ہمیں تو سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے لاڈلے جو ہے وہ جہاد میں جائیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ایک بیٹے کیا ہزار، ہمارے حضرت ہنسا جیسے بیٹے ہوں 4، تو ہم ان کو بھی قربان کر دیں گے، تو اللہ تو جانتے ہیں نا، پھر اس جاننے کی وجہ سے اللہ کو فرمائیں گے کہ ان کو نہیں موقع ملا، ان کی نیت اور ارادہ تھا تو ان کو بھی جہاد کا ثواب دے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔